تم پہ غالب ہوگی تب تمہارا ایمان کامل ہوگا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم میری محبت کو اپنے والدین کی اور اپنی اولاد اور تمام دنیا کے انسانوں کی محبت پہ غالب نہ کر لو، تم کامل مومن والے نہیں، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایمان کے لیے بنیادی شرط ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ مساکن ترضونھا، وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، فطری بات ہے، اپنے گھر کو انسان پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ تو یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور ملک اور وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے محبت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے جو دفاع کیا اور جو حفاظت کی، گزشتہ جمعے میں اس پہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھی۔ تو مدینہ طیبہ سے کتنی محبت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے، جب واپس آتے مدینہ طیبہ کے در و دیوار، مدینہ طیبہ کے درختوں پہ جب نظر پڑتی تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے، اور فرمایا کہ مدینے کی محبت مجھے کھینچ کر لاتی ہے کہ میں چاہتا ہوں جتنا جلدی پہنچ جاؤں مدینہ طیبہ میں۔ یہ وطن کی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی ہے۔ تو ہر ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، ہمیں پاکستان سے محبت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، منافقین کا یہ کردار تھا کہ جب ان کے پاس کوئی بھی معاملہ آ جاتا، خواہ وہ امن کا ہوتا یا خوف کا ہوتا، أَذَاعُوا بِهِ، اس کو وہ پھیلا دیتے تھے۔ یہ منافقین کا کردار ہے۔ معذرت کے ساتھ آج کا میڈیا منافقین کا کردار ادا کر رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ان حالات میں جھوٹی افواہیں جتنا نقصان پہنچاتی ہیں قوموں کو، اتنا نقصان دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا جتنا نقصان یہ جھوٹی افواہیں اور جھوٹی خبریں پہنچاتی ہیں۔ اور جناب علی، پہلے تو ایک آپ کا پی ٹی وی ہوتا تھا، اس کے بعد پرائیویٹ چینل کھلے اور منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خبر بتاتے نہیں بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں سے خبر ملے اور ہمارا پیٹ بھرے، رئی سے ہی کسر سوشل میڈیا نے نکال دی۔ آج میں قرآن شریف کی آیت پڑھ کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں بھی سوشل میڈیا پہ یقین نہیں کرنا، کسی بھی پرائیویٹ چینل پہ یقین نہیں کرنا ہے، جب تک آپ کو باوثوق ذرائع سے خبردار نہ کیا جائے، اطلاع نہ دی جائے، کبھی یقین نہیں کرنا ہے۔ ISBR کی طرف سے جب تک اطلاع نہ ہو، پی ٹی وی کی طرف سے باقاعدہ طور پہ جب کسی معاملے کی اطلاع نہ ہو، کبھی یقین نہیں کرنا ہے۔ اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والے آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جو منافقین کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کے لیے حالات اچھے نہیں آئیں گے۔ ان کو ابھی سے سمجھ جانا چاہیے کہ جس طرح یہ اس وقت صورتحال بنا رہے ہیں اور اہل وطن کو پریشان کر رہے ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں، جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں، ان کے دن خراب آنے والے ہیں، ان کو ابھی سے سمجھ جانا چاہیے۔ اور اس وقت پوری قوم ادھر سے پریشان ہے، اور ان منافقین نے جناب علی منہ کھول کے بیٹھے ہوئے اور جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ تو قرآن شریف کی آیت ہے کہ جب آ جاتا ان منافقین کے بعد کوئی بھی معاملہ، خواہ امن کا ہوتا یا خوف کا ہوتا، اس کو پھیلا دیتے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ان میں سے صاحب معاملہ، صاحب رائے، صاحب اختیار جو لوگ ہیں ان کی طرف لٹا دیتے، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ جان لیتے اس بات کو، الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ لوگ جو اس بات کی تحقیق کر سکتے ہیں، اس بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، وہ اس کی تحقیق کر کے مناسب سمجھتے تو مسلمانوں کے معاشرے میں اس بات کو پھیلاتے، مناسب نہ سمجھتے تو نہ پھیلاتے۔ لیکن منافقین کیا کرتے؟ جو بات آتی اس کو پھیلا دیتے۔ تو آج اس آیت کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج وہ منافقین کا کردار ادا ہو رہا ہے۔ ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ پاک فوج کے لیے دعا کریں، اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، ترقی اور استحکام کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ یہ دشمن جس طرح 1965 میں ذلیل ہوا ہے، آج بھی ذلیل اور ناکام ہوگا انشاءاللہ۔ صرف ایمانی جرت کا مظاہرہ کریں، حوصلے اور ہمت سے کام لیں، اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ جو قبر میں آئے گی رات وہ باہر نہیں ہے، اور جو باہر ہے تو وہ قبر میں نہیں ہے۔ یقین جانیں کہ اس وقت صرف حوصلے کی ضرورت ہے۔ اور باقی یہ ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں، اس حوالے سے کہیں
آپ کو آوازیں بھی آئیں گی، دھماکوں کی آوازیں بھی آئیں گی، ڈرون گرانے کے لیے فائرنگ بھی ظاہر کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاک فوج کے جوان الحمدللہ مستعد بیٹھے ہیں۔ تم سکون سے سوئے ہوا نا، وہ جاگ رہے ہیں، وہ بیدار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور جہاں ضرورت ہو تو انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ چند اشعار میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔